معرفت کورس کی 12ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الباری۔ عام طور پر اگر آپ الباری کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو پیدا کرنے والا ہی مطلب سمجھ میں آئے گا یا پھر لکھا ہوا ملے گا۔ خالق کا مطلب دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی لکھا ہوا ملے گا، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ لیکن یہ آپ سمجھ لیجئے کہ خالق اور باری، اللہ تعالیٰ نے نا قرآن الحکیم میں ایک ساتھ دونوں نام لکھے ہیں۔ جو ہم اسے اگلی کلاس کریں گے مصور، وہ بھی ساتھ ہی ہے، لیکن اس پر تو انشاءاللہ جمعے کو گفتگو کریں گے۔ سورۃ حشر کی آخری آیت میں هو اللہ الخالق الباری، وہ خالق ہے، وہ باری ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دونوں کا ایگزیکٹ سیم مطلب تو نہیں ہو سکتا۔ اگر خالق کسی ایک جگہ پر استعمال ہوا ہوتا اور باری کسی ایک جگہ پر، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ سینونمز ہیں۔ یہ سینونمز بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کا کچھ الگ الگ مطلب ہے۔ چلیں تخلیق کے مراحل میں بات کرتے ہوئے سادہ سی بات کو سمیٹتے ہوئے کرتے ہیں کہ خالق کا مطلب ہم سمجھ چکے ہیں کہ چیزوں کو گیدر کرنا اور پھر ان کو کچھ بنانا، کسی خاص ترتیب سے جوڑنا تخلیق کہلاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ وہ حصہ جو ہمیں نہیں چاہیے اس کو چھانٹ دینا یا اتار دینا، الگ کر دینا، فنیشنگ کی طرف جانا، اس چیز کو کہتے ہیں باری۔ یعنی کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کو علیحدہ کر دینا، ایکسٹرا مواد کو اتار دینا، غیر ضروری سے ضروری کو الگ کر دینا، اسے کہتے ہیں باری۔ براعت، یہ لفظ قرآن الحکیم میں تقریباً 10 ڈرائیوڈ فارمز میں استعمال ہوا ہے۔ بری ہونا، کسی چیز سے برات کا اعلان کرنا۔ آپ کے ہاں شب برات بھی بڑی معروف ہے، اس سے بھی آپ کو سمجھنے میں مدد مل جائے گی۔ قرآن الحکیم میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ اننی براء مما تعبدون، یہ جس چیز، یہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم عبادت کر رہے ہو نا، میں ان تمام سے بری ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام نا 3 مرتبہ قرآن الحکیم میں استعمال کیا ہے۔ ایک تو یہی سورۃ حشر کی آخری آیت جو ہے، لیکن اس کے علاوہ جو 2 مرتبہ استعمال کیا نا، اگر آپ وہ والا سینیریو سمجھ لینا، وہ آیت آپ بغور پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس لفظ کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 54، آپ سب نے میرا خیال ہے میرے ساتھ ہی مل کر ایک مرتبہ پڑھا ہوا ہے اور خود بھی پڑھا ہوگا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑا لیتے ہیں۔ جب وہ چھڑا کر لے جاتے ہیں، راستے میں مالک کائنات کا حکم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی کتاب لے کر آئیں، اللہ سے ہدایت نامہ لے کر آئیں، تورات لے کر آئیں۔ 40 راتوں کا وہاں پر قیام ہو جاتا ہے، 30 کا کہہ کر غالباً گئے ہوتے ہیں۔ یہ 40 راتوں کے اندر اندر ہی کچھ ایسا سینیریو بدل جاتا ہے کہ سامری، اللہ تعالیٰ نے ایک نام لیا ہے کہ سامری جو تھا وہ کچھ ان کو ورگلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ ورگلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ ایک بچڑا بناتا ہے، سب سے زیورات کٹھے کرتا ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، وہ ساری آپ کے ذہن میں میرے خیال ہے فلیش اپ ہو گئی ہوگی۔ ایک بچڑا بنا دیتا ہے۔ وہ بچڑا بنانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ ہے موسیٰ کا رب اور تم سب کا رب، اسی کو پوجنا ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان میں سے ایک بڑا گروہ جو ہوتا ہے وہ اس بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ بچڑا کیا تھا، وہ کس چیز کا استعارہ تھا، کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ بچڑا کیا تھا، وہ سونے کے زیورات سے بنا تھا۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کڑیوں سے کڑیاں ملاتے چلے جائیں گے، آپ کے لیے راستہ فراہم ہوتا چلا جائے گا۔ ایون دیٹ بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ آج بھی ورلڈ بینک کے سامنے جو انہوں نے سمبل بنا کر رکھا ہوا ہے وہ ایک بچڑا ہی ہے، ایک بہن سا۔ باہر کیف جب وہ آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واپس، تو وہ اپنی قوم سے کس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں وہ دیکھیے تاکہ لفظ باری کو آپ سمجھ سکیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، سارا معاملہ ہو چکا ہے، پتہ چل گیا ہے قوم کو بھی کہ ہم نے غلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو مقصد بنا لیا ہے، چاہے وہ دنیا تھی، وہ بچڑا تھا، وہ پیسہ تھا یا دولت تھی، جو بھی تھا، اللہ کو چھوڑ کر کسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد گردان لیا ہے، تو لہٰذا غلط کیا ہے، شرک کیا ہے۔ یہ انہیں بات سمجھ آ گئی تھی۔ اب جب انہیں بات سمجھ آ گئی ہے نا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے یہ جو عجل بنا لیا ہے نا، یہ جو تم نے بچڑا بنا لیا ہے، تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر لیا ہے، لہٰذا اب کیا کرو، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم اپنے باری کی طرف توبہ کرو۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے کتنے ہی اسماء و صفات قرآن الحکیم میں ارشاد فرمایا. یہ باری کا لفظ ایک تو وہ سورۃ حشر کی آخری آیات میں جہاں پر اللہ تعالیٰ تخلیق کے مراحل کا ذکر کرتے ہوئے اپنا تعارف کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے باری کا لفظ صرف اور صرف اس آیت میں 2 مرتبہ استعمال کیا ہے. تو انہوں نے کہا فتوبوا الی بارئکم، اپنے باری کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے اس خدا کی طرف رجوع کرو جو کہ ایکسٹرا مواد کو، غیر ضروری چیزوں کو جھاڑ کر سائڈ پر کر دیا کرتا ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کر لو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ جو تمہیں جھاڑ دے گا نا، تمہیں باطل سے الگ کر دے گا. تم مالک کائنات کی تخلیق ہو، تم احسن ہی ہو، تم اچھی تخلیق ہو، لیکن تم نے اپنے ساتھ یہ جو شرک چموڑ لیا ہے، یہ اللہ کے سوا جو تم نے محبتیں اپنے ساتھ منسلک کر لی ہیں، وہ انہیں جھاڑ دے گا. وہ باری ہے، وہ غیر ضروری مواد کو، غیر ضروری چیزوں کو الگ کر دینے والا ہے. تو لہٰذا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے باری کے نزدیک یہی تمہارے لیے بہتر ہے. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت تواب ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے، الرحیم بھی ہے، خوب رحم کرنے والا ہے. یہاں پر آپ کو باری کا لفظ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غیر ضروری چیزوں کو ضروری چیزوں سے الگ کر دیا کرتا ہے. یعنی دودھ اور پانی کو الگ کر دیا کرتا ہے، کھوٹے کو کھرے سے الگ کر دیا کرتا ہے. اگر آپ کبھی محسوس کریں کہ میرے دل کے اندر علائشیں آ گئی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میرا دل صرف اللہ کو نہیں اب پوچھتا، میرا دل اللہ کے سوا کچھ مقصدیت چاہتا ہے، کچھ گولز اور ہے میری زندگی میں جن کے لیے میں اپنی زندگی کو صرف کرنا چاہتا ہوں. اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی نوکری اور اچھے کاروبار کے بارے میں نہ سوچیں یا اچھے لائف سٹائل کے بارے میں نہ سوچیں، لیکن وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو صرف فیولز ہیں، آپ کے لیے متاع ہے، صرف گزر بسر کرنے کے لیے چیزیں ہیں. لیکن آپ کی زندگی کا مقصد، ایم آف لائف، اگر اللہ کے سوا کچھ بن گیا ہے، اللہ کے سوا کچھ ایسا ہے، اگر آپ آنکھیں بند کریں، خود سے پوچھیں کہ کیا ہے جو ہونا ہی چاہیے. اگر آپ کے دل میں بات آئی ہے یار پیسہ تو ہونا ہی چاہیے اور کچھ ہو نہ ہو، یا فلاں شخص تو ہونا ہی چاہیے اور کچھ ہو یا نہ ہو، یا فلاں عہدہ تو ہونا ہی چاہیے کچھ اور ہو یا نہ ہو، یا اتنی عزت، اتنا دبدبہ تو ہونا ہی چاہیے کچھ اور ہو یا نہ ہو. یہ جو ٹاپ موسٹ چیز ہے نا، اگر یہاں پر اللہ کا نام نہیں آیا کہ اللہ مجھ سے راضی رہنا چاہیے کچھ اور ہو یا نہ ہو، یہ ٹاپ موسٹ چیز، یہ جو آپ کی پرائرٹیز میں سے فرسٹ نمبر پر ہے، اگر یہ مال کے کائنات کی ذات نہیں ہے بلکہ اس کے سوا کسی اور چیز نے، کسی اور جذبے نے یا کسی اور رشتے نے یہ جگہ لے لی ہے، تو یہ شرک ہے. یہ جو شرک خفی چھپا ہوا شرک ہے نا، یہ وہ علائشیں ہیں. اگر آپ خود کو ان سے الگ کرنا چاہیں تو آپ اللہ کو اسی ایٹریبیوٹ سے پکاریں، یا باری، اے کھوٹے کو کھرے سے الگ کر دینے والے، اے ڈسٹنگوشر، اے میری ذات کو یہ شرک جو ہو رہا ہے مجھ سے یا میں کر رہا ہوں یہ میرا حصہ نہیں ہے، آ گیا ہے میرے مولا، اس کو الگ کر دے. جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس اینگل میں پکارنا چاہیں، اپنی اس مرض کو حل کرنے کے لیے پکارنا چاہیں، تو آپ کو اللہ کو الباری کے لفظ سے پکارنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو باری لفظ سمجھ آ گیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ باری ہے، یعنی کہ وہ غیر ضروری مواد کو ضروری سے الگ کر دیا کرتا ہے. تو یہ ایٹریبیوٹ آپ نے اور میں نے اپنے اندر پیدا بھی کرنا ہے. یعنی ہم نے بھی کھرے اور کھوٹے کو مکس نہیں کر دینا، ہم نے بھی حق اور باطل کو ملا کے پیش نہیں کرنا، بلکہ حق کو الگ کرنا ہے، باطل کو الگ کر کے دکھانا ہے. یہی باری کی صفت ہے جو ہم نے اپنے اندر پیدا بھی کرنی. مال کے کائنات آپ کی اور میری استعانت فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.